من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دوستو، آج اللہ کے فضل سے سورۃ الدہر 29 پارے کی شروع ہوئی. اس میں 21 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. معبرین نے، جو لوگ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی یہ سورت دیکھے کہ خواب میں پڑھ رہا ہے یا اس کی کوئی آیت پڑھ رہا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ آدمی سخی ہے اور سخاوت کی صفت اس کے اندر موجود ہے، اور اللہ کی نعمت کے شکر کی اس کو توفیق مل جائے گی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. شکر پر کیا کرنا؟ اللہ کی توفیق سے اللہ کا شکر ادا کر دینا. ہم جتنی بھی نعمتیں استعمال کرتے ہیں وہ 100% رب العزت کی ہیں، لیکن شکر لوگ کم کرتے ہیں اور شکایت زیادہ کرتے ہیں. ہر آدمی کو دیکھیے کچھ نہ کچھ اس کو شکایت ہے. ارے بھائی اللہ کے بندو، دنیا اللہ کی ہے، آپ اللہ کے ہو. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے. اللہ پاک اپنے نظام کے تحت آپ کو کچھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، وہ بھی آپ کی بھلائی کے لیے دے رہے ہیں. جی، اس لیے انسان کو ملے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے. جی 2 ہی تو عبادت ہے، صبر یا شکر. صبر بھی عبادت اور شکر بھی عبادت. بسا اوقات زیادہ مل جانے سے انسان نہیں بابا، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. آ رہی ہے انشاءاللہ یہ آیت 30 پارے میں کہ اللہ جب مال زیادہ دے دیتے ہیں تو انسان بغاوت کرنے لگتا ہے. بوتلیں کون پیتا ہے؟ اللہ. پیسے والا. جی، میں آگے اس سے نہیں بولوں گا. اب بوتل پی کے اور کو بھی کچھ کرتا ہے، وہ کوئی غریب کرتا ہے، فقیر کرتا ہے. جی چلو، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے. آمین. تو اس میں 31 آیتیں اور 2 رکوع. پہلی آیت کیا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ابھی 2 دن پہلے آیا تھا درس میں آپ کے کہ جیسے جیسے قرآن کریم والناس کی طرف ہم چلیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ فکر آخرت کا مضمون زیادہ نازل کرتے ہیں. اور انسان اگر اپنی حقیقت کو پہچان جائے تو یقین جانیے وہ اللہ کو پہچان لے گا. میں نے کبھی ایک روز ایک شعر سنایا تھا کہ معرفت اللہ کی ہو جائے گی، پہلے اپنے آپ کو پہچان لے. انسان جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میں کچھ نہیں تھے آپ کچھ؟ بالکل جی بالکل نہیں تھے. ارے شادی کے بعد ماں اور باپ کو، یعنی دلہا اور دلہن کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ میں بانجھ ہوں یا صاحب اولاد ہوں. جی ایسے بھی دوست ہیں، میں جانتا ہوں. ایک شادی کی، جی اولاد کی نعمت نہ ملی تو 2 کی، پھر میں نے نعمت نہیں ملی تو 3ری کی، پھر بھی اولاد کی نعمت نہ ملی تو 4تھی کی. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بالکل یو فٹ وائی فٹ. اب 1 فٹ کہاں پر ہو رہا ہے؟ قدرت، اللہ نہیں دے رہے.
اور ایسے بھی دیکھے ہیں میں نے کہ فقیر ہے، قلاش ہے، اور ہر سال اس کی بیوی کو بچے پیدا ہو رہے ہیں جی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن اولاد کی نعمتوں سے گھر بھرا پڑا ہوا ہے جی۔ اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں کہ مال تو بہت ہے پر اولاد نہیں ہے، تو لڑیے گا جی، اور یہ اس کی مرضی ہے۔ یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دی۔ ہمارے ایک صاحب جو بہت پیسے والے، ایک جاننے والے بزرگ آدمی جی، 12 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ 12 بیٹیاں تھیں، اور بہت خوشحال تھے۔ کبھی مجھ سے کہا کہ مولانا کبھی تمنا ہی نہیں ہوئی کہ بیٹا بھی ہو۔ بھئی یہ بھی تو نعمت ہے اللہ کی جی۔ اور شاید ایک ہی بیٹا ہو جاتا فرعون بے اسباب، تو میرے لیے کلنک کا ٹیکا بنتا۔ بیٹیاں اتنی خدمت کرتی ہیں کہ بیٹی والے سے پوچھو جی۔ وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو دیکھو بیٹا ہی بیٹا دے دیتا، وہ ترستا ہے کہ مجھے ایک بیٹی مل جائے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور کسی کو بیٹا بھی دیتا ہے بیٹی بھی دیتا ہے، دونوں ہی دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ ہی کر دیتا ہے۔ ایک نہیں 4 شادی کرو پھر بھی نہیں ہے۔ اچھا بابا، اللہ تعالیٰ آج ایک اور انداز سے دلیل دے رہے ہیں، کرے کہ دیکھو تم ہماری عبادت پر، اطاعت پر آمادہ نہیں ہوتے ہو، آخر کیوں ایسا؟ کیا شکایت ہے تم کو خالق جہان سے جی؟ کس سے؟ اللہ۔ خالق دو جہاں سے کیا شکایت ہے تم کو؟ تم کو تو پیدا کر دیا اس نے جی، تو تم نے کبھی سوچا کہ ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ تم قابل ذکر تھے ہی نہیں؟ اس کی 2 تفسیر ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق پر 2 دن پہلے گفتگو ہو گئی، پھر دہرانا نہیں ہے جی۔ کبھی کوئی انسان اپنے اس قطرے منی کا ذکر کرتا ہے دوستوں میں، بلکہ تذکرہ کرنے والے کو کہیں گے یار یہ کیسا، یار اس کو کوئی حیا شرم نہیں ہے یار جی۔ تو اللہ کہتے تم تو قابل ذکر ہی نہیں تھے، قابل ذکر ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے جی 2 پانی کو ملایا، باپ اور ماں، اور 2 پانی کو ملانے کے بعد اللہ نے تمہارا وجود عطا کیا جی۔ کیا عطا کیا؟ تمہارا وجود عطا کر دیا جی۔ کتنی خواتین ہیں، کتنے مرد ہیں حیات سے لبریز، جو اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ سچی بات ہے، کون تذکرہ کرتا ہے جی؟ تو اللہ کہتے ہیں ایک ایسا وقت بھی تم پر گزرا ہے کہ تم قابل ذکر ہی نہیں تھے، اور اب اپنی زبان سے کہتے ہو یار میرا مسل دیکھتے ہو، میں فلاں جم میں جا رہا ہوں۔ میں تو خود دیکھ کر ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، وہ بنیان پہن کے آتے ہیں اور ذرا بنیان کو اوپر کر کے جم کا بازو دکھلاتے جی۔ اتنا پتھر اٹھاتا ہوں، اتنا یہ کرتا ہوں۔ مجھ سے پوچھ تو یہ جو بازو ہے تیرا، یہ بازو کس چیز سے پیدا ہوا ہے جی؟ تو انسان اس بازو کو دیکھ کر کے اپنے خالق و مالک کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے اس کی طبیعت اندر سے مائل ہوتی ہے، طبیعت اندر سے مائل ہوتی ہے۔ لیکن کیا آیا تھا ماں کے پیٹ سے؟ میں نے کئی دفعہ کہا تھا آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کے زمانے میں پمپرس نہیں تھے جی۔ اب تو کیا آپ پمپر دے کے آئے تھے جی؟ آپ نے بھی نہیں پہنا ہوگا شاید جی۔ اب تو بچے پمپرس پہنتے ہیں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا شکر